أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن الله كان لطيفا خبيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات
ماشاء اللہ سلامت رہے۔ یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری محمد کامران قادری صاحب جو تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں یعنی سحری کے خوبصورت سے موقع پر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ادب کے احترام کے سارے استعارے جس بارگاہ میں ہاتھ جوڑے با ادب کھڑے ہیں، اس بارگاہ سے عظیم ترین ناظرین کوئی بارگاہ ہو نہیں سکتی۔ اس در سے عظیم تر کوئی در نہیں، اس چوکھٹ سے عظیم تر کوئی چوکھٹ نہیں، بلکہ یوں کہیے کہ ساری عظمتیں، ساری رفتیں، ساری عزتیں، ساری کامیابیاں اسی در سے، اسی چوکھٹ سے، اسی بارگاہ سے بٹتی ہیں۔ یہ وہ چوکھٹ ہے جہاں جن و انس و ملائکہ جبین نیاز جھکاتے ہیں، فرشتے بھی جس بارگاہ میں بے اجازت نہیں آتے ہیں، اور جبرائیل امی بھی جہاں خداموں کی طرح نظر آتے ہیں، جو مخدومہ کائنات بھی ہیں اور دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، جو بانو مرتضیٰ بھی ہیں اور سردار خواتین جہاں و جنا بھی ہیں، جو سیدہ بھی ہیں، طیبہ بھی ہیں، طاہرہ بھی ہیں، بطول بھی ہیں، رادیہ بھی ہیں، مردیہ بھی ہیں، عابدہ بھی ہیں، زاہدہ بھی ہیں، محدثہ بھی ہیں، مبارکہ بھی ہیں، زکیہ بھی ہیں، سیدۃ النساء العالمین بھی ہیں اور سیدۃ النساء اہل الجنہ بھی ہیں، ام الحسنین بھی ہیں، وجہ وجود کائنات و سرور دو جہاں، شہنشاہ کون و مکاں کی نور نظر و دل کا چین بھی ہیں، جو زوجہ ہیں مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، اور جگر گوشہ ہیں محسنہ اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی۔ یہ وہ پاک ہستی ہیں ناظرین جن کا نام پاک ہی محبین کے لیے، جملہ ادا کر رہا ہوں، جن کا نام پاک ہی محبین کے لیے دوزخ سے نجات کا پروانہ ہے۔ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مقام و مرتبہ ناظرین وہ ہے کہ جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو سرکار علیہ السلام اپنی ناراضگی فرمائیں، جن کا غضب وجہ غضب الہی ہے اور جن کی رضا سبب رضا الہی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ وہ ممدوعاں ہیں کہ جن کی مدح سورہ کوثر، آیہ تطہیر اور سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور صورتوں میں رہتی دنیا تک چمکتی رہے گی۔ آپ سلام اللہ علیہ جنت کی وہ کلی ہیں جن سے خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی خوشبو سونگا کرتے تھے۔ کائنات نے ان سے بڑی ہستی، ان سے بڑا مرتبہ اور ان سے بڑا مقام نہ کبھی دیکھا نہ کبھی دیکھے گی کہ جو جانے کائنات ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں، جن کا گھر محبوب رب العالمین کا گھر ہے، جن کا در جبرائیل امی کی حاضری کا در ہے، جن کی چوکھٹ غلاموں کے لیے در نجات ہے اور جن کا ذکر ہم سب کے لیے سرمایہ حیات ہے، جن کے کاشانے سے بڑھ کے ناظرین کہنے دیجئے مجھے، جن کے کاشانے سے بڑھ کر کسی کا کاشانہ نہیں اور جن کے زمانے سے بڑھ کر کسی کا زمانہ نہیں، جن کا ذکر قرآن کی صورتوں میں جگمگاتا ہے اور جن کا نام نساؤنا کا مصداق نظر آتا ہے، جو اپنی دعاؤں میں امت ہی کو یاد کرتی تھیں، جو بھوکی رہ کر بھی سخاوت بے شمار کرتی تھیں، جن کی رات سمٹ کر ایک سجدے میں آ جائے، جن کی ہستی عورتوں کے لیے دارالامان بن جائے، دین کی راہ میں جن کی قربانیاں بے مثال ہیں، جو اپنے بابا جان کی طرح استقامت میں کمال ہیں، جن کی نسلوں کی قربانی دین اسلام کا سرمایہ ہے، وفا سے رشتہ جن کی اولاد پاک نے کیا خوب نبھایا ہے۔ وفا سے جن کا رشتہ ناظرین ایسا ہے کہ جنہوں نے اپنی آل اولاد کو دین کے نام پر قربان کر دیا، کہ جن کے لیے اہل محشر اپنے سروں کو جھکائیں، جو جنت میں سب سے پہلے قدم رنجا فرمائیں، جو چلیں ایسے جیسے رسول چلیں، جو اٹھیں ایسے جیسے رسول اٹھیں، جو بیٹھیں ایسے جیسے رسول بیٹھیں، جن کا کھانا رسول جیسا، جن کا پینا رسول جیسا، جن کی گفتار رسول جیسی، جن کا کردار رسول جیسا، جن کا تبسم
رسول جیسا، جن کا تکلم رسول جیسا، جن کا ظاہر رسول جیسا، جن کا باطن رسول جیسا، جن کا حسن و جمال رسول جیسا، جن کا ہر کمال رسول جیسا، جن کی راتیں رسول جیسی، جن کی عادتیں رسول جیسی، جن کی عبادتیں رسول جیسی، جن کی دعائیں رسول جیسی، جن کا زہد رسول جیسا، جن کا تقوی رسول جیسا، جن کا فقر رسول جیسا، جن کا صبر رسول جیسا، جن کا شکر رسول جیسا، جن کا ایک ایک عمل رسول جیسا، جن کو سرکار علیہ السلام اپنی روح کا، اپنے وجود کا حصہ فرمائے، جن کو دیکھ کر چشمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھنڈی ہو جائیں، جن کی آمد قلب مصطفیٰ کی راحت ہوتی تھی، جن کی نشست سرکار دو عالم کی مبارک نشست ہوتی تھی، جن کی ام سلمہ سلام اللہ علیہ تربیت فرمائے تو پہلے ہی مخدومہ کائنات کو انتہائی با ادب پائیں، جن کی خدمت پر فرشتے بھی مامور نظر آئیں، جن کے شہزادوں سے جبرائیل علیہ السلام بھی ناز فرمائیں، جو آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہیں، جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں 11 ائمہ کی ماں اور اول امام کی زوجہ ہیں، جن کو سرکار علیہ السلام سونگا کرتے تھے، جن کو سرکار علیہ السلام چوما کرتے تھے، جن کے لیے سرکار علیہ السلام اپنی نشست سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جو سرکار علیہ السلام کی مبارک روح کا حصہ ہیں، جن کی خوشی کو سرکار علیہ السلام اپنی خوشی اور جن کی ناراضگی کو سرکار علیہ السلام اپنی ناراضگی فرمائیں۔ ناظرین کرام، یوں کہیے کہ سیدہ کائنات رب کی رضا کی دلیل ہیں، اور جو بالیقین سرور کائنات کی عکس جمیل ہیں۔ اسی لیے ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ پکار اٹھی کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹھنے میں، اٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، حسن خلق میں اور گفتگو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشابہ ہوں، بلکہ ہماری ماں نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو فصیح نہیں دیکھا، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بیٹی تھیں۔ آئیے ناظرین، آج انہی کی بارگاہ میں مل کر ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس تیقن کے ساتھ آپ نے ساتھ رہنا ہے کہ یہ ساتھ انشاءاللہ کہیے آمین انشاءاللہ، کہ کل بروز محشر ہمیں ضرور نصیب ہوگا کہ سیدہ پاک کی سواری ہوگی اور ہم غلام ان کے استقبال میں اپنے سروں کو جھکا کر کھڑے ہوں گے۔ آغاز کرتے ہیں۔ 3 شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین، ہماری بزرگ شخصیت ہے، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین، ہماری بزرگ شخصیت جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب۔ تیسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ اور میرے دائیں جانب میرا بہت پیارا بھائی ممتاز قوال اپنے تمام تر ساتھیوں کے ساتھ جناب شیر میاں داد خان صاحب۔ آپ تمام احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس تیقن کے ساتھ کہ انشاءاللہ کل بروز محشر یہ ذکر ہم جیسے گناہگاروں اور جو سن رہے ہیں، میرا یہ تیقن ہے ناظرین، انشاءاللہ سبھی کے لیے باعث شفاعت بنے گا۔ آغاز کرتے ہیں پروفیسر صاحب آپ سے، اور ظاہر ہے سیدہ کائنات کی ہم تو کیا شان بیان کریں صاحب، بس وہی بات ہے کہ ہمارے بیان کو رفت عطا ہو جاتی ہے ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر کے۔ سب سے پہلے آپ کا خاندانی شرف جس سے ہم اپنے قلوب کو بھی منور کرتے ہیں اور یقیناً زبانوں کو معطر کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو آپ کے فضائل قرآن پاک نے بیان کی، بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وبارک وسلم۔ جنید اقبال صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جس خوبصورت انداز میں ہمارے آج کے روزے کو رفتیں بخشی ہیں، اللہ کیا پیارا نام آیا ہے۔ کون ہے اس صفحہ ارضی پر کہ آپ کے القابات کو ایک ایک کر کے گنتا جائے،
اور انتہا اس پر کرے کہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ۔ غالب نے قرآن کریم کے وہ اوصاف جو اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیے، ان کو دیکھ کر کہا تھا ثنائے خواجہ ب یزداں گذاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد۔ اللہ جن کے باپ کے مرتبہ مقام کو کوئی جان ہی نہ سکے، وہ چمنستان رسالت کا مہکتا مہکاتا پھول اور گلستان ولایت کی اصل الاصول سیدہ طیبہ طاہرہ زاکیہ زکیہ، کیا کیا شانیں ہیں۔ اللہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس مبارک نام کو ہم اپنی زبان پر لا کر ان کے نام کو کانوں کے ذریعے دلوں میں رس گھول کر اپنی سعادت مندی کو جگا لیں۔ اللہ سبحان اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جب یہ فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم، اللہ نے منتخب کر لیا ہے، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، نوح کو اور آل ابراہیم کو۔ اب آل ابراہیم کا انتخاب جب اللہ رب العزت فرما دے تو کس میں ہمت ہے کہ اللہ کی ان عظمتوں کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگا سکے کہ اللہ نے خاندان نبوت کے ایک ایک فرد کو، اور خصوصاً جن کے لیے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ فاطمہ بضعۃ منی، سبحان، آپ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے ان کے اوصاف گنوا رہے تھے، اور قرآن میں غوطہ زن ہونے والا انسان ان کی عظمتوں پر نگاہ ڈال ڈال کر اپنے ایمان کو لذتیں عطا کر رہا تھا۔ اللہ جن کے لیے رب کریم فرمائیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ رب العزت فرمائے کہ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ۔ محبوب آپ تو عزیز و رحیم اللہ کے لیے ہو رہی ہے، اس اللہ کے لیے کہ آپ حالت قیام میں ہوتے ہیں اور رب آپ کو تکتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہی نہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اللہ تو آپ کو پاک پشتوں میں منتقل ہوتا ہوا دیکھتا آ رہا ہے۔ اللہ جن کے بابا پاک پشتوں میں منتقل ہوتے ہوئے آئیں اور گارنٹی اللہ رب العزت دے، اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہکتے پھول کی عظمتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اللہ پھر جب اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرمائے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے رحمتیں بھیج رہے ہوں، اور ہمیں حکم ہو کہ نماز مکمل ہی تب ہوگی جب کہو گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئے ہائے ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ تو آل محمد کا یعنی بنیاد ہی یہاں سے چل رہی ہے، ساری نسل پاک تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور سبحان کا۔ سبحان۔ تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خاندان کی یہ انتہائی خوبصورت وہ کلی کہ جس کے پھول حسن اور حسین ہوں، تو اللہ رب العزت نے اس خاندان کے بارے میں جب آ کر یہ فرمایا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ اکبر، محبوب میں رب حکم دے رہا ہوں، کیونکہ جب لفظ قل آتا ہے تو وہاں عشاق جھوم اٹھتے ہیں کہ قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، اللہ کو ہے تیری گفتگو اتنی پسند۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت فرمائے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا، اے اولاد آدم آگاہ رہو، اے محبوب آپ انہیں فرمائیں کہ میں جو دین اسلام کی سر بلندی کے لیے ان گھاٹیوں سے گزر رہا ہوں، ان مشکلات کو، اس کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا،
لیکن ایک اجر کا ضرور سوال کرتا ہوں کہ الا المودۃ فی القربى، قربہ، اللہ اکبر۔ مجھ سے تعلق رکھنے والے کے ساتھ مودت، اور مودت کہتے ہیں محبت کی آخری منزل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے مودت کا آغاز ہوتا ہے۔ آغاز ہوتا ہے، اللہ، حب کے سارے درجے جہاں ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے مودت شروع ہوتی ہے۔ تو جن کی محبت کے لیے رب کریم قرآن پاک میں یہ حکم دے کہ محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے دنیا کو بتا دیں کہ الا المودۃ فی القربى، اس قرب کو تم آنکھوں سے اوجل نہ ہونے دینا، یہی کشتی سفینہ نوح ہے جس میں نجات کے سارے سامان۔ سبحان اللہ، یعنی انتہائی محبت اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے سے، اہل ایمان سے ساری کی ساری کامیابیاں امت مسلمہ کے لیے اہل بیت کے دامن میں سمو دی گئی ہیں۔ اسی لیے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، انہیں مضبوطی سے تھام رکھنا، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ اب اہل بیت اطہار کا لفظ زبان پر آتے ہی سیدہ خاتون جنت، جن کے لیے آپ فرما رہے تھے کہ جب میدان محشر سجے گا، ندا آ رہی ہوگی کہ اہل محشر اپنی نظریں جھکا دو، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی سواری آ رہی ہے۔ پھر اللہ رب العزت اہل بیت کا نام لے کر فرمائے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ آیے تطہیر اس شان سے، پھر یہ کہ اللہ رب العزت فرمائے کہ محبوب ان سے کہیں آؤ تعالو ندعو ابناءنا وابناءکم، اہل کتاب تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، اپنے آپ کو لاؤ، ہم اپنے آپ کو، تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں۔ اللہ، اور اس موقع پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس پیاری صاحبزادی کو اپنے ساتھ لے کر نساؤنا کی مصداق بن کے جو نکلے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتا دیا کہ یہ جن کے لیے میں رب کہہ رہا ہوں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من نساء، جن کی ماں کی مثل کوئی عورت نہیں کائنات کے اندر اللہ نہ بنائے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جن کو ملکۃ العرب کے طور پر وہ شرف اور وہ بخت عطا کر دے، ان کی صاحبزادی ہوں سیدہ فاطمہ الزہرا۔ اور پھر قرآن پڑھتے ہوئے کوئی شخص یہ کہے کہ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اللہ نے اس نور نبوت کو، اس نبوت کے خاندان کی اس خوبصورت ذات کو کن مدارج سے، مراتب سے، فضائل سے نوازا ہے۔ اس لیے ہم قرآن کریم کی روشنی میں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے فضائل کو دیکھتے ہیں تو دل سے یہ صدا اٹھتی ہے کہ اے اللہ ہمیں جب تک زندگی عطا کر ان پاک ناموں کے ساتھ ہماری نسبت کو کمزور نہ ہونے دینا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیونکہ لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتم المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ کیا کہنے، سبحان اللہ، اس لیے ہم سبحان اللہ، قرآن کریم کی روشنی میں جب ہم ایک قرآن کی کسی آیت کا کما حق ہو حق ادا نہیں کر سکتے، بالکل ٹھیک ہے، تو کس میں مجال ہے کہ ہم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بالکل عظمت بالکل، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور پیر صاحب اسی لیے تو وہ ساجد چشتی صاحب کے مصرے سامنے آ گئے کہ پیکر جذبہ ایثار جناب زہرا، پیکر جذبہ ایثار جناب زہرا، رب کی رحمت کی ہیں حقدار جناب زہرا، عالم دنیا میں ہیں خاص شرف کی مالک، بے شک عالم دنیا میں ہیں خاص شرف کی مالک، خلد اعلیٰ میں بھی سردار جناب زہرا، ہے بہر طور خواتین جہاں پر روشن، ہے بہر طور خواتین جہاں پر روشن، آپ کا اسوہ و کردار جناب زہرا، آپ کی پاکی جہاں بھر میں مسلم ساجد، آپ کی پاکی جہاں بھر میں جہاں بھر میں جہاں بھر میں مسلم ساجد، کر دیا رب نے ہے اظہار جناب زہرا۔ پیر صاحب ذرا یہ بتائیے، اب سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رشتوں کی جن حسین کہکشاں میں ظاہر آپ تشریف فرما ہے، اور پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو بلندی اور مقام عطا کیا کہ رہتی دنیا تک جو القابات آپ کو عطا ہوئے وہ کسی اور کے حصے میں آئے نہیں، بلکہ آ ہی نہیں سکتے، بلکہ یوں کہیے کہ جس کو بھی اب عزتوں کے تاج ملیں گے وہ آپ ہی کے در کے صدقے سے ملیں گے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت ہی خوبصورت آغاز کلام آپ کی طرف سے ہوا ماشاءاللہ، اور اس میں پورے پروگرام کا احاطہ کیا گیا. جزاک. اور پروفیسر صاحب نے خوب ماشاءاللہ، اللہ رب العزت نے صحت اور تندرستی عطا فرمائے، سرمایہ ہے ہمارا. سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کی پاک بارگاہ میں حاضری کا آغاز میرا جی چاہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے اشعار سے کروں. پارہائے صحف ہم چہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. تو یہ عظمت، یہ شرف حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کے لیے خاص ہے. ایک بہت ہی اہم چیز سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ تاریخ عرب میں نام رکھنے کا باقاعدہ علمی ذوق نہیں تھا. ٹھیک ہے. یعنی تاریخ عرب میں بہت سے نام ہمیں ایسے ملتے ہیں جو بے معنی، بے مقصد، بلکہ بہت سے نیگیٹو معنی میں بھی نام جو ہے وہ رکھے جاتے ہیں. حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ کا اسم مبارک فاطمہ رکھنے کی جو حضور نے خبر دی اپنے پیارے اصحاب کو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ سے مروی یہ حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ نے اسے اور اس کے تمام محبین کو عذاب دوزخ سے، نار دوزخ سے آزاد کر دیا. اللہ. یعنی جو اس کائنات میں تشریف لائیں تو آتے ہی دوزخ کی آگ کو بجھا دیں اپنے غلاموں کے لیے. سبحان اللہ. اپنے غلاموں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے. اللہ. اس ہستی کی آمد، اور پھر جب ان کی شان میں آیات بینات نازل ہو رہی اللہ، ان کی عظمت کا سورج نصف النہار پہ چمک رہا ہو، اس وقت ان کی شان، ان کے مقام کو کون سمجھ سکتا ہے. اللہ. میں یہاں ایک بہت ہی ایک اہم مثال عرض کرنا چاہتا ہوں کہ علم الاعداد کے اعتبار سے فاطمہ کے اسم مبارک جو ہے اس کے اعداد 135 بنتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کو اگر ہم باہم ملائیں اور اس کا مفرد عدد حاصل کریں، 5 + 3 + 1 9 بنتے ہیں. 9 علم الاعداد کا سب سے بڑا ہندسہ ہے. اور یہ غیر فانی ہے، یہ اپنا وجود ختم نہیں کرتا. یہ فنا کر دیتا ہے. آپ اس کو پلس کریں، 9 + 9 18، 8 + 1 9. ایسے ہی اس کو مائنس کریں، یہی نتیجہ. اس کو ضرب دیں، 9 ضرب 3 27، 7 + 2 9. جن کے نام مبارک کو اللہ نے یہ جاویدانی عظمت عطا کر دی کہ ان کے نام کا عدد غیر فانی ہے. اس ہستی کی اپنی شان، وہ لاسانی ہے. جن کے نام کا عدد غیر فانی ہے وہ لاسانی ہے. ان کی اپنی شان، ان کا اپنا مقام اور ان کی عظمت کیا ہے. یعنی میں نے عرض کیا کہ بے معنی نام، اور کہاں یہ نام کہ حضور یہ فرمائیں آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام کی معزز محترم خواتین ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری چچی جان حضرت فاطمہ بنت اسد، حضرت حضور کی دادی جان کا نام مبارک بھی حضرت عبد المطلب کی وہ زوجہ جن سے حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں بھائی، ان کا نام مبارک بھی فاطمہ ہے. یہ نام پہلے بھی موجود ہیں خاندان نبوت میں، لیکن اس اعزاز کا شرف حضرت فاطمہ الزہراء کے اسم مبارک کو حاصل ہے. ان کی عظمتیں مسلم، برکتیں اپنی جگہ، لیکن سرکار نے صرف حضرت فاطمہ الزہراء کے نام کے لیے فرمایا کہ ان کے محبین جو ہے، میں نے نام اس لیے رکھا ہے کہ اللہ ان کے محبین کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے. زہرا آپ کا معروف ترین لقب، بلکہ نام کا حصہ کہ حضرت فاطمہ الزہراء، روشن چمکدار، جن کے آنے سے کائنات کو تیرگی اور سیاہی سے کائنات کی جان چھوٹی اور بدبختی سے نجات ملی، اور روشنی عطا ہوئی، اور نبوت کی روشنی اور فیضان جو ہے وحی الہی کی روشنی عطا ہوئی، جن کی آمد سے اور ساری کائنات کو
علوم، معارف اور آگہی کے خزانے عطا کیے گئے وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میں آپ کے توسط سے اور ہماری سیر ٹرانسمیشن کے توسط سے ایک انفارمیشن اپنے ناظرین اور سامعین کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کی سب سے بڑی درسگاہ جامعۃ الازہر، یہ فاطمی خلفاء نے مصر میں جب حکومت قائم کی تو انہوں نے اس کو قائم کیا، اور جامعۃ الازہر، الازہر بھی اس میں زہرا ہی کا جو ہے وہ اس سے فیض یافتہ ہے، اور دونوں کا مادہ ایک ہی ہے اس کا عربی لغت کے اعتبار سے، یعنی پوری کائنات اسلامی میں اس دور سے آج تک صدیوں سے جو سب سے بڑی درسگاہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی اپنی بارگاہ تو درسگاہ ہے ہی نا۔ آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا، وہ تو درسگاہ آپ کی درسگاہ تو ہے ہی، آپ کے نام سے نسبت رکھنے والی درسگاہ آج تک عالم اسلام کی سب سے بڑی یعنی یوں کہیے کہ نام کی روشنی نے علمی طور پہ جو ہے وہ دنیا کو روشن کر کے رکھا، روشنی عطا فرمائی۔ اسی طرح آپ کے مبارک القابات میں بہت بڑا لقب جو ہے وہ ام ابیہا، یعنی بہت بڑا لقب ہے، دو جہتیں ہیں، یعنی ام ابیہا کا لفظی معنی ہے باپ کی ماں، یعنی یہ کوئی بات عام سمجھنے والی، عام سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، لیکن آپ کو دو جہتوں سے ام ابیہا کہا گیا۔ ایک تو اس کی محدثین نے اور سیرت نگاروں نے وضاحت یہ کی کہ ایک تو آپ اپنے بابا جان کا خیال حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے وصال کے بعد ایسے رکھتی تھیں جیسے ایک ماں اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اس لیے ام ابیہا آپ کو کہا گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور کی نسل مبارک، یعنی حضور کا نام، باپ کا سربراہ کا نام آگے نسل سے جاری ہوتا ہے، حضور امام الانبیاء والمرسلین ہے، پوری امت میں کائنات میں آقا کی یہ شان تو ہے، لیکن نسل مبارک جو حضور کے نام مبارک کو اور کار خیر کو آگے بڑھانے کا سبب اور ذریعہ بنتی ہے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے جاری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ بلکہ وہ بلا تمثیل عرض کروں کہ آج آپ دیکھیں، آج کے دور میں جن والدین کو خاص طور پہ مطلب جب ایک باپ کو آپ دیکھیں، وہ اپنی بچی سے جب بہت پیار کرنے والا آپ کو اگر کوئی باپ نظر آئے گا نا، تو چھوٹی سی اگر بچی ہوگی تو پیار سے وہ اسے پکارے گا، اس طرح میری ماں، ادھر آ میری، وہ چھوٹی بچی، تو یہ ظاہر یہ ہمارے ہیں، تو وہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب ذرا آپ یہ بتائیے کہ سرکار علیہ السلام سے، اب میں وہی بات ہے، یہ سوال کر تو میں آپ سے رہا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے اس کا جواب آپ دے نہیں پائیں گے، اس کا جواب کائنات میں کوئی دے ہی نہیں سکتا، کہ سرکار علیہ السلام کی آپ سے محبت، اور پھر ظاہر ہے جو آپ کے فضائل اور آپ کے مراتب کے حوالے سے جو احادیث مبارکہ وارد ہوئی ہیں، فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، میں آپ کی اجازت سے اسی جملے سے آغاز کرنا چاہوں گا جو آپ نے انٹرو میں حضرت ام المومنین کے حوالے سے بولا ہے، کہ آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ما رأیت احدن اشبہ سمتن و دلن و ہدین برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قیامها و قعودها من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سے زیادہ مشابہ ہو، بولنے میں، چلنے میں، کردار میں، سیرت میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، ہر اعتبار سے۔ یہ جناب عائشہ روایت کر رہی ہیں، ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ حضرت زہرا پاک کی ہر فضیلت کو جناب عائشہ نے روایت کیا ہے، کیا کہنے، اور عائشہ کی ہر فضیلت کو جناب فاطمہ الزہرا نے روایت کیا ہے۔ یہ محبت کی اماج گاہ ہے۔ آپ نے اس حد تک واضح طور پہ بیان فرما دیا، میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جو اس سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، تو آپ کی اس سے بڑی فضیلت بھی پھر کیا ہوگی، جس کی گواہی ام المومنین نے خود دی ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ مشابہت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ ہے۔ پھر اللہ کا ایک نظام ہے کہ حضرت زہرا کو کامل مشابہت رسول اکرم کی عطا فرمائی، پھر آگے تقسیم ہو گئی۔ ایک جملہ ادا کروں قطع کلام کی معذرت، کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ صدیقہ کائنات نے سیدہ کائنات کے بارے میں فرمایا نا، یعنی ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں اور ان سے زیادہ سچا کوئی نہیں۔ بتائیے ذرا۔ صدیقہ بنت صدیق نے یہ جو گواہی دی ہے، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پھر آگے تقسیم فرما دیا۔ جناب امام حسن کو
سر انور سے لے کر صدر مطہر تک مشابہت عطا فرمائی۔ جناب امام حسین کو نہ صرف قدمین تک بلکہ سارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ ایڑیاں بھی حضرت امام حسین کی اسی طرح تھیں جس طرح جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہاں تقسیم ہو گئی مشابہت، اور پھر جب حضرت امام حسین کو مولا علی اکبر عطا فرمائے پھر کامل مشابہت عطا فرما دی۔ تو یہاں تو اس خاندان میں ہر طرف مشابہت ہی مشابہت نظر آتی ہے، اور وہ مشہور ائمہ کا قول کہ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، وآخرنا محمد۔ یہ محمدیت کا سلسلہ جو جناب زہرا پاک سے چلا ہے یہ حضرت امام مہدی تک جانا ہے، وہاں تک یہ سلسلہ جو آگے بڑھتا رہے گا۔ تو سب سے بڑی فضیلت تو آپ کی زندگی میں یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو رسول اکرم کے مشابہ بنایا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی اور کسی کو یہ مشابہت عطا نہیں فرمائی، بیٹے بھی عطا فرمائے، کسی اور کو یہ مشابہت عطا نہیں فرمائی، کردار میں بھی صورت میں بھی۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں کہ ام المومنین یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کلام میں بھی ایسے لگتا تھا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کلام فرما رہے ہیں۔ اور میں یہ حدیث مبارکہ بھی اپنے لیے اعزاز اور سعادت سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ام المومنین نے روایت کی ہے کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن، کہ صبح کا وقت تھا، رسول اکرم میرے حجرہ سے باہر نکلے، وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، اور آپ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اور یہ جو کالی کملی کے لفظ ہیں وہ اسی حدیث مبارکہ سے استنباط کیا گیا ہے، من شعر اسود سے، کہ آپ نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی۔ فجاء الحسن ابن علی، جناب حسن بن علی آگے، فادخلہ، رسول اللہ نے کملی میں داخل فرما لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر حسین آگے، انہیں حسن کے ساتھ شامل فرما لیا۔ ثم جاءت الفاطمہ، پھر فاطمہ آگئی، فادخلہ، انہیں داخل فرما لیا۔ ثم جاء علی، پھر جناب علی آگے، انہیں داخل کر کے پھر میرے رسول نے کہا مولا یہ میرے اہل بیت ہیں، اور اس آیت کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ جو اہل لغت ہیں قبلہ پیر صاحب بہت بہتری سے سمجھتے ہیں کہ یہ مفعول مطلق ہے، اور عربی زبان میں جب مفعول ہوتا ہے وہ تاکید کے لیے ہوتا ہے، آپ کے سارے شک شبے کو دور کرنے کے لیے ہے کہ طہارت جب اپنی انتہا تک پہنچتی ہے تو پھر اس خاندان کو نصیب ہوتی ہے، اور اس کا آغاز جو ہے وہ جناب ام ابیہا سے، زہرا پاک سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی سے ہو رہا ہے۔ حضرت مسور بن مخرمہ یہ روایت کرتے ہیں، وہ مشہور جملہ جو ہر اہل ایمان جانتا ہے، میرا آقا نے ارشاد فرمایا یہ فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کر لیا۔ اور جو قبلہ نے فرمایا جو محبت کرنے والے ہیں انہیں فاطمہ نام کی برکت سے میرا رب جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیتا ہے، تو جو محبت کرنے والے نہیں ہیں وہ بھی مفہوم مخالف سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو یہ آخری جملہ صرف یہ ہے کہ ذرا دیکھیے کائنات میں سب سے حسین اور مقدس وہ زمین کا ٹکڑا ہے جہاں میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر ظاہری حیثیت میں روضہ مبارک میں موجود ہے، تو جہاں خارجی نسبت ہو جائے وہ کائنات میں سب سے اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ تو زہرا پاک کو خارجی نسبت نہیں ہے، اللہ نے وجود کا حصہ بنایا ہے، جزو بدن رسالت اس سے بڑی فضیلت میرا رب کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری حسین سے موقع پہ اور انتہائی پاک تذکرہ سیدہ پاک بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا۔ پروفیسر صاحب، صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ، صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ، رکھتی ہیں سب سے نرالی شان حضرت فاطمہ، صاحب قرآن کی ہیں جان حضرت فاطمہ، رکھتی ہیں سب سے نرالی شان حضرت فاطمہ، استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے،
استقامت کا حوالہ گر کہیں تو ٹھیک ہے، صبر و استقلال کی ہیں کان حضرت فاطمہ، اور بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہیں۔ اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے کہ جن کے لیے اللہ نے کائنات بنائی ہے ان کی حال کا عالم کیا ہے کہ بھوکی پیاسی ہر گھڑی شکر خدا کرتی رہیں، خلق احمد کی بنی پہچان حضرت فاطمہ، رات دن رب کی عبادت ہی رہا جن کا طریق، رات دن رب کی عبادت ہی کا رہا جن کا طریق، ہر گھڑی پڑھتی رہیں قرآن حضرت فاطمہ، ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے، ساجد ان کی شان و عظمت کی بیاں قرآن نے، طاہر و اطہرہ ذیشان حضرت فاطمہ۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے، یہ جو میں نے بیچ میں ایک مصرع آیا جس پہ میں رکا، اور یہی سوال ہے آج بنیادی طور پہ، کہ یہ جو اختیاری فقر و فاقہ سرکار علیہ السلام کا تھا، اور صبر و شکر کی جو اپنی ایک معراج تھی، ایگزیکٹلی وہی پرتاؤ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں نظر آتا ہے۔ بتائیے ذرا۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والی اولاد آدم کے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے۔ بے شک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں قدم رکھتے ہیں، اللہ رب العزت زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں آپ کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں۔ پھر یہ گھرانہ وہ ہے کہ جہاں حضور علیہ السلام کے والد کے لیے آپ کے دادا 100 اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ اللہ۔ ابرہہ اگر یہاں پہنچتا ہے تو وہ سب سے زیادہ حضرت عبد المطلب کے اونٹوں کو پکڑتا ہے۔ اس لیے یہ تصور کرنا کہ خاندان غریب تھا، یہ ساری باتیں اس کی سراسر نفی کرتی ہیں۔ پھر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکۃ العرب کے تمام تر دولت کا مالک بننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے اس دولت کو تجارت کی صورت میں اتنا فروغ دیتے کہ روئے زمین پر آپ جیسا کوئی مالدار نہ ہوتا۔ بے شک بے شک۔ لیکن ان تمام تر باتوں کے باوجود مالک کونین ہیں، گو کچھ پاس رکھتے نہیں، ہے دونوں جہاں کی نعمتیں کے خالی ہاتھ میں۔ اللہ اکبر۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر کہ الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، بالکل ٹھیک۔ قیامت تک آنے والا کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میرے نبی علیہ السلام کے پاس تو اتنے خزانے تھے، میں کیسے گزارا کروں۔ جن کا بابا یہ شان رکھتا ہو کہ 2 پہاڑوں کی درمیان والی جگہ پر موجود بھیڑ بکریاں حوال کرنے والے کے حوالے کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ قرآن کی روشنی میں اللہ کی رحمت کا دامن تھام کر یہ کہتا ہوں کہ اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں دیا ہوا اللہ کا حصہ اپنی ذات کے لیے رکھ لیتے تو روئے زمین پر آپ جیسا کوئی امیر نہ کہلا سکتا۔ بے شک۔ اور پھر وہی جبرائیل امی کا آنا، کوہ تہامہ کا جو ہے وہ مطلب پیش کیے جانا، سونے کا بنا دیا جائے، چاندی کا بنا دیا جائے۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہاں تو اتنی کثرتیں ہیں، ہر رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہیں۔ ان تمام تر باتوں کے باوجود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے ذریعے ایک نمونہ دیا کہ دونوں جہاں کی نعمتیں، احد پہاڑ سونے کا بنا دیں، آپ جہاں جہاں جائیں اپنی ضرورتیں اس سے پوری کریں، مگر ان تمام تر باتوں کے باوجود حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹاٹ کو، بوریا کو اپنا بچھونا بنایا۔ درست۔ اور کئی روز تک آپ کے گھر میں چولہے کا نہ جلنا۔ تو وہی نمونہ ہمیں، جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ہر بات میں نمونہ تو سیدہ فاطمہ بنی، بے شک ایسا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقر و فاقہ اختیاری کا نمونہ بھی
سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ جن کی صلاحیتیں دنیا مانتی ہے، انہوں نے بھی اس بات کی طرف دھیان نہیں دیا کہ محل بنایا جائے، مال و زر جمع کیے جائیں۔ اللہ، اگر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت ان کو جگر بادشاہی سے زیادہ بوترابی پسند تھی، بات بوترابی پسند تھی اور بوتراب کہلانا سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ فقر و فاقہ جو ہے وہ اختیاری تھا، ورنہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی شدت کی بھوک ہے امت کی خاطر، آپ ایک ایک زوجہ مطہرہ کے گھر جاتے ہیں، کہیں سے کھانے کو نہیں ملتا، پھر آپ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ بیٹی کے گھر آتے، بیٹی گھر میں کچھ کھانے کو ہے، فرماتی ہیں کہ یہاں بھی 2 روز سے وہی عالم ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے جانے کے بعد آپ کے دروازے پر دسترخوان آ جاتا، شہزادے دوڑتے ہیں، فرماتی ہیں کہ نہیں، نانا کو بلاؤ، وہ یہ کھولیں گے۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر جب اس دسترخوان کو کھولتے ہیں تو ایسی نعمتیں دیکھ کر اس موقع پر اختیاری فقر و فاقہ، شان فاطمہ دیکھیے کہ امام المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دسترخوان کو دیکھ کر فرماتے ہیں، بیٹی انا لک ھذا، یہ کہاں سے آیا؟ قالت ہو من عند اللہ، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ان کلمات کو سن کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ واہ میرے پروردگار، تو نے جو شان سیدہ فاطمہ سیدہ مریم کو عطا فرمائی تھی وہ شان تو نے میری بیٹی فاطمہ کو عطا کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے اور امام جوزی نے اور دیگر علماء نے اسے بیان کیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اختیاری فقر و فاقہ کیوں ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ، بلکہ عرب کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں، ایسے ہی اتنے غلاموں کو آزاد کرنا۔ ایسے ہی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کاشانہ عثمان کے گھر یعنی اپنے بیٹے کے گھر چلتے ہیں، داماد بیٹا ہوتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ پیچھے آ کر ایک ایک قدم گنتے جاتے ہیں۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ جب دعوت ہوئی قدم گن لیے، فارغ ہوتے ہی جتنے قدم گنے تھے اتنے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تک جب پہنچی تو انہوں نے بھی علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ بھی جائیں، آقا علیہ السلام اسی شان سے ہمارے گھر بھی آئیں اور آپ ان کے پیچھے قدم گنتے آئیں۔ اللہ اکبر۔ اب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کیا، کیا بات ہے۔ اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے خالی ہانڈیاں چولہوں پر رکھ دیں اور سجدے میں پڑ گئیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے ان ہانڈیوں کو کن نعمتوں سے بھرا، ہائے ہائے ہائے۔ وہ تو امت مسلمہ کے یہ اولین خوش قسمت لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بار بار دیکھتے آ رہے تھے کہ یہ خالی ہاتھ ان کو کس طرح نوازتا ہے۔ پانی دینے میں آتا ہے تو پانی ختم نہیں ہوتا، کھجوریں دینے میں آتا ہے کھجوریں ختم نہیں ہوتی، جو نعمت مانگتے ہیں لیکن ہیں خالی ہاتھ۔ اب جب فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سجدے سے سر اٹھایا تو ساری ہانڈیاں جنتی پھلوں سے کھانوں سے بھر چکی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے پوچھا، آپ نے جواب دیا، لیکن اس کے بعد جب تمام صحابہ آپ کے ساتھ مطمئن ہو کر کھا کر چلے گئے، اس گھر سے وہ کچھ ملا جو اور کہیں نہیں مل سکتا تھا، تو آپ پھر سجدے میں پڑ گئیں۔ یہ فقر و فاقہ کیوں تھا؟ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر کہتی ہیں، اے اللہ، عثمان نے میرے آقا کے، میرے محبوب کے، میرے باپ کے قدم گن کر غلام آزاد کیے تھے، میں تجھ سے درخواست کرتی ہوں میرے آقا کے جتنے قدم میری طرف چلے ہیں
اتنے اس امت کے گناہگاروں کو جنت عطا اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اور جبریل امین علیہ السلام جو اس گھر میں اجازت لے کر آتے تھے وہ حاضر ہوئے اور کہا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، آج اللہ نے تمہیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ وہاں ایک ایک قدم کے بدلے غلام آزاد ہوا تھا، اور یہاں ایک ایک قدم کے بدلے اللہ نے 1,000 امت کے گناہگاروں کو جہنم سے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں، اتنا خوبصورت تذکرہ پاک ہے، اور ظاہر ہے مجھے وہ بات یاد آ گئی، وہ جو جب سرکار علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے دوست کے ساتھ تشریف فرمائے کوہ صفا پہ، وہ جملے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے جبرائیل، شام کے وقت آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مٹھی بھر آٹا اور ایک ہتھیلی بھر جو تک نہیں ہوتا، ستو تک نہیں ہوتا، اور اس وقت ایک اور فرشتے کا آنا، سلام عرض کرنا، سلام پہنچانا، پھر سرکار علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ نے فرمایا اللہ نے سنا، پھر اللہ کی طرف سے آپ کو یہ اختیار دینا کہ چاہیں تو کوہ تہامہ کو ہم سونے کا بنا دیں، چاندی کا بنا دیں، یاقوت کا، زمرد کا بنا دیں، چاہیں تو نبی بادشاہ بنے، چاہیں تو نبی بندے بنے۔ آپ نے نبی بندہ بننا پسند کیا، لیکن وہی بات ہے، وہ جملہ میں جب پڑھتا ہوں بار بار تو میری روح کانپتی ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں پیر صاحب، کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدا کی عزت و جلال کی قسم شام کو ایک مٹھی بھر آٹا نہیں ہوتا، یہ آپ کا عالم۔ لیکن وہی بات ہے، کائنات کے خزانوں کی چابیاں جو ہیں وہ آپ کے دست مبارک میں موجود ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ جود و سخا، چونکہ یہ کائنات کے خزانوں کی چابیوں کی بات آ گئی، تو جود و سخا کا کیا عالم تھا، عطا کا کیا عالم تھا، یہ بتائیے سیدہ کہنا۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے، 7 ہجری میں جناب حضرت فضا، حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک دفعہ کچھ غلام اور کنیزیں آئیں مال غنیمت میں، حضرت مولا علی مرتضیٰ نے عرض کیا تو سرکار نے آ کر بتایا تو آپ پاک بی بی تشریف لے گئیں، حضور نے فرمایا میں نے وہ سب تقسیم کر دیں۔ میں نے اس پہ غور کیا تو مجھے یوں لگا کہ وہ انتظار تھا حضرت فضا کا، حضرت فاطمہ کا ذکر ہو رہا ہے تو ان کی کنیز کا ذکر تذکرہ بھی تو بننا چاہیے۔ جناب فضا کا انتظار تھا کہ اس گھر کے لائق کوئی آئے تو اسے جگہ دی جائے۔ حضرت فضا چاندی کو کہتے ہیں، جناب فضا نے جب یہ فقر و فاقہ کی کیفیت دیکھی جس پہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے کچھ چند دھاتوں کو ملایا اور چاندی بنا کر اور حضرت مولا علی مرتضیٰ کی خدمت میں پیش کر کے کہا آقا یہ بازار میں جائیے فروخت کر۔ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے فرمایا نہیں فضا، اس کو اگر اس طرح کرتی تو اور زیادہ بہتر ہوتی۔ وہ چونک اٹھی، انہوں نے کہا آقا آپ جانتے ہیں 4 سال کے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پاس کھیل رہے تھے، فرمایا یہ تو حسن بھی جانتا ہے، یہ تو حسن بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے اس گھرانے کی عظمت کے بہت پہلو ہیں، بہت شان ہے۔ جود و سخا کا عالم یہ ہے، بہت ہی خوبصورت آیات سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں۔ ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے، میں جنید صاحب آپ کے حوالہ سے یہ چاہوں گا کہ میرے سارے دوست ناظرین سامعین اس پہ غور کریں کہ ایک کام میں کرتا ہوں، اس کو میں کہتا ہوں میری نیت ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، آپ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ کی رضا۔ بالکل ٹھیک۔ کیا شان ہے کہ اللہ یہ کہے کہ یہ کام میرے لیے کیا گیا، کیا اچھی بات ہے، کیا شان ہے، ذرا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب حسنین کریمین علیہ السلام بیمار ہوئے، حضور نے فرمایا 3 روزوں کی منت مانو، 3 روزوں کی منت مانی گئی۔ پہلے دن افطار کا وقت آیا تو وہ روٹیاں جو تیار کی گئی تھیں وہ مسکین آیا، اس نے کہا مجھے اہل بیت نبوت عین وقت افطار پہ کھانے کے لیے کچھ عطا۔ اللہ جناب سید حضرت مولا علی مرتضیٰ اپنی روٹی لے کر اٹھے، حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا ہو سکتا ہے اس کی کوئی بیوی ہو گھر میں کو دوسرا، وہ دے دی۔ شہزادگان نے اپنی بیٹی حضرت فضا نے کہا میرے سردار نہیں کھا رہے تو میں کیوں کھاؤں، ساری کی ساری روٹیاں عطا کر دی گئیں۔ دوسرے دن پھر
روزے کی افطار کا وقت آتا ہے تو پھر آواز آتی ہے یتیم کی، میں یتیم ہوں مجھے کچھ کھانے کو دو، پھر آواز آتی ہے تیسرے دن اسیر کی۔ اب ذرا غور طلب امر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سارے منظر کو اپنی کتاب لا ریب میں بیان کیا ہے، اور اقبال نے اسی لیے تاجدار حالتہ حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کو کہا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں یوفون بالنذر و یخافون یومن کان شرہ مستطیرا، اور جو اپنی نظروں کو پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن کا شر ہر سو پھیلا ہوا ہے یوم قیامت سے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہی ترتیب جو سائل کے آنے کی ہے اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ جو کھانا کھلاتے ہیں اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ کھانا کھلانے کے بعد، کھانا عطا کر دینے کے بعد کہتے ہیں کہ ہم کسی شکریہ کے طلبگار نہیں ہیں، بلکہ ہم تو صرف مرضی مولا کے لیے یہ کر رہے ہیں، ہم تو اپنے پروردگار کے لیے۔ اب یہ عمل ہوا تو فرش زمین پر ہے، لیکن اس کی جو سند عرش بری سے آ رہی ہے وہ سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ مالک فرما رہا ہے یہ سب میری محبت میں کیا گیا ہے اور میری رضا کو پانے کے لیے کیا گیا ہے۔ یعنی وہ بات ہو گئی نا کہ ہم یہ کہیں کہ ہم رب کو چاہتے ہیں اور رب یہ کہے کہ میں اس کو چاہتا ہوں، تو وہ مقام کچھ اور ہے۔ اور یقیناً وہی بات ہے کہ چونکہ کام تو فرش پہ ہوا تھا، دھوم اس کی جو عرش پہ مچی ہوئی تھی۔ اچھا ذرا جی جود و سخا کا یہ ایک واقعہ ہے، کئی واقعات، باقی پوری حیات جو ہے یہ تو گھرانہ جود و سخا ہے، گھرانہ جود و سخا، آج تک کائنات ان کے کرم پہ پل رہی ہے۔ ایسے ہی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی عبادات اور جو رب سے تعلق، اب وہی بات ہے، یہ سوال کرتے ہوئے زبان لڑکھڑاتی ہے، کون بیان کرے کہ عبادات کا مقام کیا ہوگا اور کون بیان کرے کہ رب سے آپ کا تعلق کیسا ہے؟ بس حصہ ڈالیے صاحب، بتائیے۔ قبلہ گزارش یہ ہے، جو پیر صاحب ارشاد فرما رہے تھے جود و سخا کے حوالے سے، ایک جملہ یہ ہے کہ جس ہستی نے حسین سے لے کر علی اصغر تک قربان کر دیا ہے، اب اس سے بڑی سخاوت کیا ہوگی، اس سے بڑا احسان کیا ہوگا۔ علی اصغر کو بھی نہیں بچایا، 6 ماہ کا تو وہ بھی قربان ہو گیا، تو یہ صدقہ زہرا پاک کا ہے جو اللہ رب العزت نے ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا ہے۔ تو قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں کہ جن کا مصداق زہد و عبادت کے اعتبار سے جناب زہرا پاک نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا قیامہ۔ اب ذرا خود اندازہ کیجئے کہ اس آیت مبارکہ کا اگر زہرا مصداق نہیں ہے تو اور کون مصداق ہو سکتا ہے؟ والذین یبیتون، ہر رات گزارتی ہیں، اور ساری زندگی میں ایک ہی تو شکوہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، مولا کبھی اتنی لمبی رات تو بنا دے کہ میں 2 سجدے تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، یہی شکوہ کیا ہے، کوئی رزق کا شکوہ نہیں کیا۔ اور وہ جو فقر کی بات آپ کر رہے تھے اس میں ایک جملہ میں یہ نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے گھر میں نوکرانی فضا ہو، فضا کا معنی حضرت نے بیان کر دیا ہے، اور نوکر ابو ذر ہو، تو جس کا نوکر ابو ذر ہو، نوکرانی فضا ہو، کیا ہم اسے غریب کہیں گے؟ جس کے نوکر ایسے ہوتے ہیں، جن کے نوکر یہ ہیں، میرے رب نے انہیں کتنا عطا فرمایا ہوگا، جن کے نوکروں کو میرے رب فضا بھی بنا دیتا ہے، اور آج بھی جو ان کی نوکری کرے گا میرا رب اسے آج بھی ابو ذر بنائے گا، جو نوکرانی ہوگی رب اسے آج بھی فضا بنا دے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ رب رحمان ہمیں ان کے نوکروں میں شامل فرمائے، یہاں بھی اور جنت میں، کیونکہ ان کے بیٹے بھی سردار جنت ہیں اور وہ خود سیدہ ہیں جنت کی، تو وہاں بھی ان کی نوکری اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ یہ آیت مبارکہ سورۃ الزمر کی 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا ایسے لوگ بھی ہیں جو ساری رات یا قیام میں ہوتے ہیں یا سجدے میں، مقصد صرف یہ ہوتا ہے آخرت کا ڈر ہے اور اللہ کی رحمت کی طلب ہے کہ میرا رب انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ وہ ہستیاں جو رات کی تنہائی میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا
وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین، جو راتوں کو اٹھتے ہیں جاگتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، میرا رب انہیں کیا اجر عطا فرمائے گا؟ قیامت والے دن وہ دیدار عطا فرمائے گا جن سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ وہ دیدار اگر زہرا پاک کو نہیں ملنا، مولا کائنات کو نہیں ملنا، جناب امام حسن کو نہیں ملنا، بلکہ حضرت امام بغوی نے اپنی تفسیر میں 22ویں پارے کی سورہ احزاب کی آیت مبارکہ میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشین والخاشعات، یہ لمبی آیت مبارکہ ہے، اس میں جتنے بھی مذکر کے صیغے ہیں امام بغوی فرماتے ہیں ان کا مصداق مولا کائنات ہیں، اور جتنے بھی مؤنث کے صیغے ہیں ان کا مصداق جناب زہرا پاک کی ذات گرامی ہے۔ میرے رب نے انہیں یہ درجہ عطا فرمایا۔ اور وہ جو سیدۃ النساء العالمین کا جو آپ کے لیے لقب اترا، جو خطاب اترا، وہ کیسی کمال بات ہے، ذرا بتائیے۔ گزارش یہ ہے کہ ہر وقت قرآن کی تلاوت، صاحب قرآن کی بیٹی ہے نا، تو جزو بدن رسالت ہے، تو ہر وقت اپنی زبان پہ اپنے نبی اور اپنے بابا کے جو آیتیں نازل ہوئیں ہر وقت تلاوت، چکی پیستی ہیں تو تلاوت ہے، بچوں کو سلاتی ہیں تو تلاوت ہے، کھانا بناتی ہیں تو تلاوت ہے، کیونکہ میرے رسول نے فرمایا تھا 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان 2 چیزیں وابستہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے۔ اب اطرت نے حق ادا کیا ہے کتاب اللہ کا، اور پھر زہرا پاک نے اتنا قرآن پڑھا، اتنا قرآن پڑھا، اتنا پڑھا، اور اس کا اثر یہ ہے کہ حضرت امام حسین نے پھر کٹے ہوئے سر کے ساتھ بھی قرآن کی تلاوت فرمائی ہے۔ وہ اثر اس دودھ کا ہے جو جناب زہرا پاک نے دودھ انہیں پلایا ہے اور پھر قرآن کی تلاوت انہیں عطا فرمائی ہے۔ جناب امام حسن کہتے ہیں میری والدہ محترمہ ساری رات اتنی عبادت کرتی، اتنی عبادت کرتی، سجدے میں دعائیں سنتا، بھی بچپن تھا آپ کا، کہتے ہیں میں دعائیں سنتا کہ میری ماں کو آخر میں کو اپنے لیے بھی دعا کرتی ہے یا نہیں کرتی، تو ہمارے لیے بھی دعا کرتی ہے یا نہیں کرتی، جب بھی ہاتھ اٹھایا تو یا اپنے بابا کے لیے دعا کرتی یا بابا کی امت کے لیے دعا فرمایا کرتی تھی۔ تو یہ زہد کا، یہ عبادت کا، یہ تقوی، یہ ورع کی یہ کیفیت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا اعلیٰ ترین درجہ آپ کو عطا فرمایا۔ اور آخری جملہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور جناب ام ایمن یہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اکرم نے ایک دن گھر میں بھیجا، مولا کائنات کے گھر میں گئے، دوپہر کا وقت تھا اور رمضان کے روزے تھے، آج بھی روزے گرمیوں کے ہیں، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، شدت کی گرمی، بچے سو رہے تھے، آپ پنکھی انہیں پنکھی سے ہوا دے رہی تھی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو بھی نیند عطا فرما دی، آپ بھی سو گئیں، تھکن سے چور چور تھیں۔ ام ایمن کہتی ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں کہ میں نے دیکھا وہ سو رہی تھی، چکی پھر بھی چل رہی تھی، اور بچوں کا جو گہوارہ ہے وہ بھی جھولا جھول رہا تھا، پتہ نہیں یہ کیسے تھا۔ میرے آقا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا، جو حضرت پروفیسر صاحب نے اشارہ کیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ زہرا کو سکون عطا فرما دے اور ملائکہ بھیج دے اس گھر میں جو اس کی خدمت کرتے رہے۔ اللہ کے رسول کی دعا، مولا وہ رزق نازل فرما میرے پر بھی اور میرے اہل بیت پہ جو تو نے مریم بنت عمران کو عطا فرما۔ سبحان اللہ، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات ہے اور مخدومہ کائنات سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے۔ ہم ناظرین شاید اس بات کو روی میں سن لیتے ہیں اور شاید ہم اس بات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے بھی نہیں سمجھ پاتے کہ جو قربانیاں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لیے دی ہیں، اس کی بنیاد اگر کوئی ہیں تو وہ سیدہ کائنات ہیں، اور سیدہ کائنات نے ان قربانیوں کا سلسلہ ناظرین اپنے پیارے سے معصوم سے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ ذرا توجہ سے وہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو اس وقت مجھے سن رہی ہیں، وہ توجہ سے بات اب سنیے گا پروفیسر صاحب کی، آپ کو پتہ چلے گا صاحب کہ کتنے عظیم احسانات سیدہ کائنات کے ہمارے اوپر ہیں، ہمارے سروں کے اوپر ہیں۔ پروفیسر صاحب بتائیے ذرا، دین اسلام کے لیے جو آپ نے قربانیاں دی ہیں وہ رہتی دنیا تک روشن مثال ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سامنے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ایک نمونے کے طور پر موجود ہیں کہ انہوں نے دین کی خاطر
کس قدر صبر و استقامت کے مراحل کو طے کیا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال قبل ہوتی ہے، اللہ، اور جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مکہ مکرمہ میں ایک بھونچال آیا۔ اہل مکہ آپ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور آقا علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق کہ جتنا میں ستایا گیا ہوں مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اتنا نہیں ستایا۔ اللہ اللہ۔ اب جب ہم سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور آقا علیہ السلام اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے چادر بچھائیں، ان کی پیشانی کو بوسہ دیں، آخر یہ کیوں ہے؟ کیونکہ سب سے چھوٹی ہونے کی بنا پر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دامن میں جس انداز میں سمیٹے ہوئے تھی۔ مکی زندگی میں جب مشرکین مکہ نے ایک مقام پر ایک اونٹ کا اوج لا کر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس معطر معمبر پشت مبارک پر رکھ دیا، اور آپ کو جب خبر ملی تو بے چین ہو کر آ گئیں۔ کتنی عمر ہوگی؟ آ کر آپ نے اس کو نہ صرف یہ کہ ہٹایا اور بلکہ آپ سے چمٹ گئیں، اور پھر اپنے پوری کوشش کر کے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو، آپ کے جسم عطر کو، اسی طرح جب آپ یعنی یوں کہوں تو غلط نہ ہوگا، قطع کلام کی معذرت، کہ پہلی محافظہ ختم نبوت اور پہلی محافظہ ناموس رسالت آپ بنی بنیادی طور پہ بچپن ہی میں۔ اللہ رب العزت نے کائنات میں امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مدارج اور مراتب تقسیم کیے ہیں، ان کی روح حب مصطفیٰ ہے۔ جو جس قدر اس آپ کے دامن سے وابستہ ہے اسی قدر وہ زیادہ شرف پا رہا ہے۔ اللہ، تو عورتوں میں، بچیوں میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کس طرح آپ پر فدا ہو رہی ہیں، پرواہ نہیں ہے کہ دشمن آپ کو پکڑ کر، اور ایسا ہوا بھی، آپ کو اذیتیں بھی مشرکین مکہ نے دیں، اور اسی طرح شیب ابی طالب میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا احساس، جس دکھ کے ساتھ، جس تکلیف کے ساتھ آپ کی یہ صاحبزادی ظاہر کر رہی ہیں، وہ ہمیں اور کہیں نظر نہیں آتا۔ اللہ، کس طرح نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلوئے مبارک سے پتے کھانے کی وجہ سے سبزی نظر آتی تھی، اور اس پر جتنا آپ تڑپتی تھیں، آپ پریشان ہوتی تھیں، آپ نے محبت کا اظہار کرتی تھیں۔ پھر مدنی زندگی میں ہر مقام پر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر فدائیت کے میدان احد میں جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے ہیں، اللہ، خود دھنس گیا ہے، تو آپ بے چین ہو کر دوڑتی ہوئی آتی ہیں، اور جب آپ دیکھتی ہیں کہ کافی کوشش کے باوجود خون بند نہیں ہو رہا تو آپ بوریا جلاتی ہیں، اس کی راکھ لے کر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم پر اپنے ہاتھوں سے رکھ کر، اللہ، اور آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، اللہ، لیکن اپنے والد کے ساتھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو محبت عطا کی تھی اور دین، کیونکہ آگے چل کر آپ ہی تو ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جبریل امین علیہ السلام آ کر شہزادہ حسین کی تہنیت پیش کرتے ہیں تو ساتھ تعزیت پیش کر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اس گھرانے کے ایک ایک فرد کو معلوم تھا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ، لیکن سیدہ فاطمہ نے کبھی یہ نہیں عرض کی کہ ابا جان دعا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ میرے شہزادے سے اس مصیبت کو دور کر دے۔ یعنی شہادت کی خبر کے حوالے سے تو تواتر سے ہمیں روایات ملتی ہیں، کوئی ایک روایت نہیں ملتی جس میں سیدہ کائنات نے یا مولا کائنات نے سرکار سے عرض کیا ہو کہ آپ دعا کر دیجئے کہ معاملہ ٹل جائے، کوئی ایک روایت نہیں ملتی۔ آپ نے بالکل کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا۔ بالکل ٹھیک۔ کیوں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ کی آیہ کریمہ کا پورا نمونہ، اس کی کامل تفسیر اگر دکھانی تھی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنی اولاد کو اللہ کی راہ میں قربان کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دین جو مشقت چاہتا ہے، جو آزمائش چاہتا ہے، اس میں اللہ کی یہ بندی سر اول ہے،
پہلے نمبر پر ہے، تاکہ قیامت تک آنے والی مائیں اور بہنیں یہ دیکھیں۔ اور پھر انہی قربانیوں کی وجہ سے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو مقام کتنا ملتا ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے لگتے ہیں تو آپ کا سر اقدس جہاں صدیقہ ام المومنین کے گود انور میں ہے، وہاں قریب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور جب اسرائیل آ کر دروازے پر یہ کہتا ہے کہ ایک بدو ہوں، حضور علیہ السلام سے ملنا چاہتا ہوں، تو سیدہ فاطمہ جب یہ فرماتی ہیں کہ ابا جان کی طبیعت ناساز ہے، واپس چلے جاؤ، پہلی بار بھی واپس چلا جاتا ہے، دوسری بار بھی واپس چلا جاتا ہے، جب تیسری بار وہ واپس جانے لگتا ہے تو حضور علیہ السلام آنکھ کھول کر فرماتے ہیں، بیٹی جانتی ہو یہ تمہاری آواز پر آ کر جانے والا کون ہے؟ یہ اسرائیل ہیں، اللہ نے تمہیں یہ مقام دیا ہے اللہ کہ اکبر، آواز پر یہ واپس جا رہا ہے، یعنی تو یہ جن کی نتیجہ آواز پر یوں کہوں کہ ملک الموت پلٹ جائے، وہ آواز کسی اور کی نہیں، سیدہ کائنات کی مقام جو ہے وہ ایسے ہی نہیں ملا کہ غلام مانگنے جائیں اور غلام ملنے کی بجائے اللہ کے نبی علیہ السلام آپ کے صدقے میں امت کو تسبیح فاطمہ عطا فرما دیں۔ تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا تو نام مبارک کی ہماری روح کی جان، ہماری ایمان کا سرور ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا ان سے اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے قائم ہے انشاءاللہ، قائم ہی یہ تعلق کیسے ٹوٹے گا؟ خدا نہ خواستہ ہم کہیں اگر بھٹک جائیں تو الگ بات ہے، لیکن پھر بھی میرا ایمان ہے کہ وہ اپنوں کو فراموش نہیں کرتے، وہ پکڑ کے لے آتے ہیں اپنے پاس اپنی بارگاہ میں، جانے کہیں نہیں دیں گے ہمیں انشاءاللہ۔ یہ بتائیے پیر صاحب کہ جس طرح سے اکابرین امت نے، ظاہر ہے وہ بھی کیا خراج تحسین آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، بس انہوں نے بھی جو اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کیے آپ کی بارگاہ میں، ذرا وہ بھی تو بتائیے، اس کی خوشبو بھی تو مہکتی رہیں گی زندگی بھر۔ بلا شبہ تمام اکابرین امت میں جتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، چونکہ جو حضرت سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں جو عظمت، جو مقام اور شان تھا، اس وجہ سے تمام ہستیوں نے حضرت سیدہ کونین کی پاک بارگاہ میں کچھ نہ کچھ نظم یا نثر میں عرض کرنا اپنے لیے باعث سعادت جانا، ایسا ہی ہے، اور ان کا تذکرہ کر کے گویا انہوں نے اپنے کلام کو اور اپنے نام کو رفعت بخشی ہے، ان کی عظمت سے، ان کے تذکرہ سے فیض پایا ہے۔ جس کسی نے بڑی مشہور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی ہے اور طویل نظم ہے اس کی، میں اس کے ایک دو اشعار پہلے اور ایک دو آخری عرض کرتا ہوں۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی ہمارے نزدیک محترم ہونے کی ایک نسبت ہے، جبکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے محترم ہونے کی 3 نسبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نور چشم رحمت للعالمین، اللہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، ان کی آنکھوں کا بھی نور ہے۔ اللہ امام اولین و آخرین، میرے آقا اگلوں اور پچھلوں کے امام ہیں، اور عالمین کے لیے رحمت ہے، ان کی آنکھوں کا بھی نور ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ مادرے مرکز پرکار عشق، مادرے قافلہ سالار عشق، حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام وہ ذات والا شان ہے جو عشق کی پرکار کا مرکز ہے، گویا جس مرکز کے گرد پرکار گھوم رہے، عشق کا پرکار گھومتا ہے، اس طرح کائنات عشق و مستی کے راہرو جن کا طواف کرتے ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اور آپ ان کی بھی مادر گرامی ہیں، مادر قافلہ سالار عشق، اور حضرت امام حسین علیہ السلام جو عشق و مستی سے سرشار جتنے خدا کے بندے ہیں ان سب کے قافلہ کے سالار ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی بھی آپ مادر گرامی ہیں۔ تینوں نسبتیں یہ پیش کیں۔ اب بہت بڑا سبق جو میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کے حوالہ سے دیا جائے اپنی امت کی خواتین کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیٹیوں کو، وہ بہت بڑا سبق اقبال نے اسی منقبت میں ایک شعر میں دیا ہے۔ ادب پروردہ صبر و رضا،
آسیا گردان و لب قرآن سرا، کہ وہ ادب صبر و رضا کے ماحول میں پلنے والی پاکیزہ بی بی، جن کی شان یہ تھی کہ ان کے دستے مبارک تو چکی چلاتے تھے لیکن لب قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو ادب اور صبر اور رضا سارے کرینے جو ہیں وہ آپ کی پاک بارگاہ سے سیکھے جا سکتے ہیں، اور مادراں را اسوائے مزرعہ تسلیم را، یہ پیغام ہے، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول، مادراں را اسوائے کامل بطول۔ تسلیم و رضا کی کھیتی کا حاصل اگر ہے تو حضرت سیدۃ النساء العالمین حضرت بطول ہیں، اور ماؤں کے لیے بہترین نمونہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات والا شان ہے۔ جب مائیں فاطمہ الزہرا جیسی ہوں گی تو بیٹے حسن اور حسین جیسے ہوں گے، ان کی کنیزیں بن کر جیو، اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور جہاں اقبال نے آ کر اس منقبت کو ختم کیا ہے، عقیدت کی معراج پہ اقبال نے وہ دو شعر ان کے خاص طور پر میں وہیں آنا چاہتا تھا۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، اگر قرآن حکیم سے جو میرا تعلق ہے، رشتہ ہے، آئین حق قرآن کو کہا، جو اس سے میرا تعلق ہے، وہ اگر مجھے نہ روکے اور حضور علیہ السلام کے فرمان عالی شان کا مجھے پاس نہ ہو، لحاظ نہ ہو، وہ مجھے نہ روکے۔ رشتہ آئین حق زنجیر پاس فرمان جناب مصطفیٰ، یہ دو رکاوٹیں اگر نہ ہوں، میرے پاؤں میں زنجیریں نہ ہوں، ورنہ گردے تربتش گردی سجدہ برخا کے اوپاشید میں، تو میں اس خاک کا، اس تربت کا طواف کرتا جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرمائے، اور اس خاک پہ سجدے کرتا جس خاک میں آپ پوشید ہیں۔ یہ اقبال کی عقیدت کی معراج ہے۔ اور میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ اقبال کسی معمولی انسان کا نام نہیں ہے جس نے مشرق و مغرب کی خاک چھانی ہے اور پھر اس بات کا میں اپنی عقیدے کو بیان کیا ہے۔ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ مجھے اور میری قوم کے جوانوں کو ضرورت ہے کہ اپنی آنکھوں میں خاک مدینہ و نجف کا سرما لگائیں، اور ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو ضرورت ہے کہ وہ اسوہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے اپنے لیے رہنمائی کا سامان۔ بالکل اچھا، یہ جو اسوہ سیدہ کائنات کی بات آخر میں آئی، اس میں ایک بات بڑی اہم ترین ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ ظاہر پوری حیات طیبہ سیدہ کائنات کی، حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ ایسا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ایک ایک لمحے کو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھا لیں تو زندگی ان کی سنور جائے۔ ایک واقعہ ایسا ہے جو آپ کا پردہ فرمانے کے وقت، ایک تو یہ کہ وہ جو سرکار علیہ السلام نے بشارت دی تھی اس کے بارے میں ضرور بتلائیے کہ سرکار علیہ السلام نے اپنی ظاہری حیات طیبہ میں آپ کو بشارت دے دی تھی، اور جس وقت آپ پردہ فرمانے لگیں اس سے پہلے ہی آپ نے انتظام کیا تھا اپنی ایک ڈولی کا، ایک باقاعدہ با پردہ ڈولی کا، اس کا اہتمام کیسے ہوا؟ یہ ایک بہت بڑی اور بہت اہم ترین بات ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا سا گفتگو فرمائیے، کیسے خواتین کے لیے آج یہ نجات کا راستہ ہے۔ جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے دنیا سے ظاہری پردہ فرماتے ہوئے بھی عورت کو بتایا ہے کہ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے، عورت کسے کہتے ہیں، پردہ ہوتا کیا ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس پاس تھیں، اور جناب زہرا پاک سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جب کوئی بھی خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو چارپائی پہ صرف چادر اوپر ڈال دی جاتی ہے تو میں اس سے راضی نہیں ہوں۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ زوجہ کن کی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی۔ میں اس لیے ذرا کلیئر کرنا اور جس وقت کا یہ واقعہ ہے اس وقت حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ ہیں، یعنی آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے جو ہے یہ مشورہ کیا، یہ ذرا سمجھانا ضروری ہے کہ جب ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا تو وہ سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی کی بات تھی، اب جب آخر پہ پہنچے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ کی باتیں تو اسی گھر کی ہیں ساری۔ تو حضرت اسماء بنت امیس سے کہا کہ یہ میرے دل کا ایک دکھ ہے کہ جب کوئی خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو پردے کا انتظام نہیں ہوتا،
تو جناب اسما نے کہا کہ بی بی پاک میں یہ عرض کرتی ہوں کہ جب میں حبشہ میں تھی تو وہاں میں نے یہ دیکھا تھا جب کوئی خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہے اور اسے جب چارپائی پہ اٹھایا جانے لگتا ہے تو اس کے لیے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ تازہ کھجوروں کی شاخیں توڑی جاتی ہیں اور انہیں پھر چارپائی کے اوپر کمان کی صورت میں لگا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے درمیان اس عورت کو رکھ کر اوپر چادر ڈالی جاتی ہے، پردہ ڈالا جاتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مکمل طہارت اور تطہیر کے ساتھ وہ خاتون دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ جنید بھائی یہ زہرا پاک کے دنیا سے رخصت ہونے کا واقعہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم آپ کو اس طرح رخصت کریں گے، اس پہ مسکرا رہی ہیں، اس پہ راضی ہو گئیں، اور کہتے ہیں سارے سیرت نگار کہ نبی پاک کے ظاہراً پردہ فرمانے کے 6 ماہ بعد جب تک آپ نے پردہ نہیں فرمایا یہ واحد موقع ہے جب آپ مسکرائی ہیں۔ اچھا میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں تو تاریخ میں بھی آتا ہے کہ ڈیمو کر کے دکھایا تھا حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ کہ ایسے ڈولی بنے گی، پھر آپ دیکھ کے مسکرائی تھی، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا واضح، آپ نے فرمایا جب میں پردہ کروں گی مجھے غسل بھی دینا ہے اور پھر اسی طرح میرا جنازہ بھی جو ہے اٹھایا جائے گا، اور رات کی تنہائی میں آپ کا عزت کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ، طہارت کے ساتھ، پردے کے ساتھ جو ہے وہ جنازہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رہتی دنیا تک جتنی خواتین آئیں گی ان کو اگر پردے میں ان کا جنازہ اٹھے گا تو یہ تکریم، یہ توقیر اگر ملی ہے تو صدقہ سیدہ کائنات کا، صدقہ جاریہ وہ سیدہ کائنات کا، اور پردے پھر بلا وجہ ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں خواتین، بس وہ عورت مارچ کرتی پھر رہی ہیں، زہرا پاک کی دہلیز پہ آ جائیں تو میرا اب ساری عزتیں عطا فرما دے گا۔ اور وہ جو ابتدا میں بات ہوئی نا کہ آیت مباہلہ میں نساءنا بولا گیا ہے، وہ جمع کا صیغہ ہے، آئی تو ایک عورت ہے ظاہری طور پہ، جمع کا صیغہ کیوں بولا گیا؟ اس لیے کہ رب کائنات نے زہرا پاک کو آیت مباہلہ پہ بھیج کے کائنات کی آخری خاتون کی بھی نمائندگی فرما دی ہے کہ جہاں زہرا ہوں وہیں عزت ہوتی ہے، وہیں پردہ ہوتا ہے، وہیں تکریم ہوتی ہے۔ اور آخری ایک جملہ یہ ہے، نبی پاک نے ایک دن خود پوچھا تھا زہرا پاک سے، یہ بتاؤ تمہیں سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ وہ کہنے لگے سب سے اچھا یہ لگتا ہے کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کو نہ دیکھے، کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے۔ کیا شرم و حیا کی پیکر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعات ہیں، سحری کا حسین سا موقع ہے، اور چند مصرے آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ اے مونس و دمساز علی مادر حسین، اے مونس و دمساز علی مادر حسین، مخدومہ کونین، تو قلب شہنشاہ مدینہ کا ہے سکھ چین، مخدومہ کونین، اے گلشن سرکار رسالت کا نتیجہ، اے جان ختیجہ، بوسہ گاہ جبریل امی ہیں تیرے نالین، مخدومہ کونین، جز و بدن سید عالم ہے تیری ذات، اے مادر سادات، فرزند تیرے سرور کونین کے 2 نین، مخدومہ کونین، یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں 2 پارٹ، یہ چاند یہ سورج تیری چکی کے ہیں 2 پارٹ، ہے عرش تیری کھاٹ بنت شہ لولاک تیری ملک کے ہیں دارین، مخدومہ کونین، بے وجہ نہیں ارض و سماوات کا چکر پھرتے ہیں برابر، طواف تیرے در کا کیا کرتے ہیں دن رین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین، تم حیدر کرار کے ہو گھر کا اجالا، نور شہ والا، فرزند تیرے سیدین کریمین، مخدومہ کونین، شبر تیرا لولو، شبر تیرا لولو، تیرا شبیر ہے مرجان، دال اس پہ ہے قرآن، لا ریب علی اور ہے تو مجمع بحرین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین، جس وقت ہو تاروں میں قمر، جس وقت ہو تاروں میں قمر، 14ویں شب کا رخ مان ہو سب کا، تو ایسے ہے پاکیزہ خواتین کے مابین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین، ہے اسم مکرم تیرا مفتاح مہمات، اے روح کرامات، نازاں ہے تیری ذات پہ خود صاحب قوسین،
مخدومہ کونین، مخدومہ کونین، اٹھتی تھی نبوت تیری تعظیم کی خاطر، تکریم کی خاطر، تو عین محمد ہے، محمد ہے تیرے عین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین، تخلیق دو عالم کا سبب پنجتن پاک، تخلیق دو عالم کا سبب پنجتن پاک، یہ ہے سخن پاک، سلطان مدینہ اسد اللہ شہیدین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین، کیوں کر ہو سوالات لحد کا مجھے کھٹکا۔ اب یہ سب بات کر رہے ہیں صاحب، جو سننے والے وہ بھی ہیں اور ہم بھی ہیں، کہ کیوں کر ہو سوالات لحد کا مجھے کھٹکا، ہوں سگ میں تیرے در کا، جب ادنا ملازم ہے تیرے در کے نکیرین، مخدومہ کونین، مخدومہ کونین۔ ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بس آپ بھی سحری کیجئے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، انشاءاللہ جب لوٹیں گے تو مجموعہ کلام بھی آپ کو سنائیں گے، اور آپ نے میرے ساتھ ویسے بھی اس لیے رہنا ہے کہ آج آپ کو بتائیں گے کہ فرعون اپنے تکبر کی وجہ سے کس طرح غرق ہوا تھا۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اپنے اوپر بڑا تکبر ہوتا ہے، لیکن جب وہ غرق ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت نشان بناتا ہے۔ سحری کیجئے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور الحمدللہ آج ہم نے اپنا تیسرا روزہ بھی اختیار کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ ہمارے ان روزوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور خاص کر امت مسلمہ اور پاکستان پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ آخر میں سیدہ کائنات کی شخصیت اور کوئی پیغام موجودہ خواتین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخدومہ کائنات کی حیات طیبہ کا ایک بہت ہی اعلیٰ سبق ہمارے سامنے آتا ہے کہ علم و عمل کی پوری تصویر ہونے کے باوجود جن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عمل سے غفلت میں نہیں گزرا، ان کے لیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ اے عملی، اے عملی، اے عملی، فاطمہ عمل، فاطمہ عمل۔ آئے آئے جب اس شہزادی کے لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے تو ہمیں اور ہماری ماں بہنوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم عمل سے کیوں دور ہیں۔ بالکل ٹھیک، یعنی بات یہی ہے کہ جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے ان کا یہ معاملہ ہے، تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا؟ پیر صاحب کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری کائنات انسانی کے لیے اور بالخصوص امت مسلمہ کے لیے حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا اسوہ حسنہ نمونہ کامل ہے، اور حضور کے اسوہ حسنہ کی ہر زاویہ اور ہر پہلو سے جیتی جاگتی تصویر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ کی شخصیت کے کچھ پہلو جو آج عرض کیے گئے ہیں ان کو سیکھنا، سمجھنا ہر مسلمان مرد کا، ہر مسلمان عورت کا فرض بنتا ہے، اور ان کی بارگاہ سے والہانہ لگاؤ اور عقیدت جو ہے اس کی آج کے دور میں اشد ضرورت ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہی ہماری نجات کا خیزاں، یہی والہانہ لگاؤ جو ہے، اور یہی محبت، یہی عقیدت، یہی مودت اور یہی عشق انشاءاللہ ہمیں پال لگائے گی۔ کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب، کیا پیغام دیں؟ جنید بھائی، تسبیح فاطمہ کی ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ جب آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا الا ادلکم علی خیر مما سألتمونی، کہ تم دونوں نے جو مجھ سے سوال کیا ہے نا اس سے بہتر میں تمہیں عطا فرماتا ہوں۔ پھر آقا نے ارشاد فرمایا کہ تکبرا 34، تسبحا 33، تحمدا 33۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ سبحان اللہ، اور 33 مرتبہ الحمدللہ یہ پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس سے بہتر عطا فرمائے گا جس کا تم سوال کرو۔ سبحان اللہ، سبحان۔ بہت شکریہ تینوں احباب کو تشریف لائے۔ اور ناظرین کرام، اس سے قبل کہ میں آپ کے اور خان صاحب کے درمیان سے بالکل ہٹ جاؤں اور مجموعہ کلام کی جانب ہم چلیں، یاد رکھیے گا کہ آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے
فرعونیوں کے حوالے سے، آج بات کریں گے فرعون کے تکبر کے حوالے سے، اور آج بات کریں گے فرعون کے غرق ہونے کے حوالے سے۔ انتہائی اہم ترین واقعہ بھی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا کمال معجزہ بھی ہے، تو آپ نے قصص القرآن میں میرے ساتھ ضرور رہنا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین، میں آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں قصص القرآن کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آئیے آج میں آپ کو بتلاؤں گا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا فرعون، جس کو بڑا ناز تھا اپنی طاقت پر اور قوت پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کیسے غرق کر دیا۔ معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ فرعون مسلسل سرکشی، ظلم کے ساتھ استہزاء اور نافرمانی کے باعث اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے وہ بہت زیادہ یوں سمجھ لیجئے کہ عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ مصریوں یعنی آل فرعون پر مختلف ہلاکتیں اور عذاب آتے رہے، اور وقفے کے ساتھ ان نشانات کا ظہور ہوتا رہا۔ جب ایک عذاب آتا ناظرین تو سب واویلا کرنے لگتے، چیخنے لگتے، چلانے لگتے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ اگر اس مرتبہ آپ نے اپنے اللہ سے کہہ کر اس عذاب کو ٹال دیا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ اور جب وہ ٹل جاتا ناظرین تو پھر سرکشی کرنے لگتے۔ آخر کا ناظرین دوسرا عذاب آ جاتا اور ان کو پکڑ لیتا، اور صورت وہی پیش ہوتی، یعنی وہ پھر دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، پھر یہی عرض کرتے، پھر وہ عذاب ٹلتا، یعنی یہ کیفیت چلتی رہی، اور تقریباً 5 عذاب آئے۔ میں آگے جا کے آپ کو بتلاتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آل فرعون کی ہٹ دھرمی اور نافرمانیوں کے باعث ان پر نازل ہونے والے عذاب کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 130 سے 133 تک میں یوں بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے اہل فرعون کو قحط کے چند سالوں اور میووں کے نقصان سے عذاب کی گرفت میں لے لیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ پھر جب انہیں آسائش پہنچتی تو وہ کہتے یہ ہماری اپنی وجہ سے ہے، اور اگر انہیں سختی پہنچتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایمان والے ساتھیوں کی نسبت بدشگونی کرتے۔ خبردار، ان کا شگون یعنی شامت اعمال تو اللہ ہی کے پاس ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ اور وہ اہل فرعون متکبرانہ طور پر کہنے لگے اے موسیٰ، تم ہمارے پاس جو بھی نشانی لاؤ کہ تم اس کے ذریعے ہم پر جادو کر سکو، تب بھی ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، اب طوفان کیا ناظرین، یعنی وہ ہوتا یہ تھا کہ سیلاب آ گیا تھا جناب، گھروں کے اندر جو ہے وہ مصریوں کے بھر جاتا تھا، جو فرعونیوں کے یعنی جو فرعون کے پیروکار تھے، فرعونی تھے، اور جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے ان کے گھروں کے اندر پانی نہیں آتا تھا۔ طوفان آیا، ٹڈیوں کا عذاب آیا، گھن کا عذاب آیا، مینڈکوں کا عذاب آیا، خون کا عذاب آیا، اور ناظرین عالم یہ تھا کہ جداگانہ نشانیاں جو تھیں وہ بطور عذاب ان پر بھیجی گئیں۔ پھر بھی ناظرین انہوں نے تکبر اور سرکشی اختیار کیے رکھی، وہ نہایت ہی مجرم قوم تھے۔ ان آیات میں بیان کردہ نشانیوں میں سے جو جوؤں کا اور مکوں کے متعلق ناظرین علماء سیر نے لکھا ہے کہ ان دونوں چیزوں کی یہ حالت تھی کہ بنی اسرائیل کے کھانے پینے پہننے اور برتنے کی جتنی بھی چیزیں تھیں سب میں وہ موجود نظر آتے تھے، یعنی اتنا شدید ترین عذاب تھا، حتیٰ کہ قوم فرعون کی عافیت تنگ ہو گئی اور وہ عاجز ہو گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب یعنی خون کے متعلق لکھا ہے کہ اس سے دریائے نیل کا پانی لہو کی رنگت اختیار کر چکا تھا، یہاں تک کہ ناظرین پانی میں جو مچھلیاں تھیں وہ تک مر چکی تھیں۔ اب معاملہ یہ ہوا ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان لانے کی بجائے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا نہ صرف انکار کیا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نسبت مختلف قسم کی باتیں کرنے لگا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 اور 102 میں یوں بیان کیا ہے، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 روشن نشانیاں دیں، تو آپ بنی اسرائیل سے پوچھئے جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے موسیٰ تم سحر زدہ ہو، معاذ اللہ، یعنی تمہیں جادو کر دیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو دل سے جانتا ہے کہ ان نشانیوں کو کسی اور نے نہیں اتارا مگر آسمانوں اور زمین کے رب نے عبرت و
بصیرت بنا کر، اور میں تو یہی خیال کرتا ہوں کہ اے فرعون تو ہلاکت زدہ ہو، تو جلدی ہلاک ہوا چاہتا ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 56 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور بے شک ہم نے اس فرعون کو اپنی ساری نشانیاں جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو دی گئی تھیں دکھائیں، مگر اس نے جھٹلایا اور ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قصص کی آیت نمبر 36 اور 37 میں فرعون اور قوم فرعون کے کفر کو ناظرین یوں بیان کیا ہے، پھر جب السلام نے ان کے پاس ہمارے واضح اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو من گھڑت جادو کے سوا کچھ نہیں ہے معاذ اللہ، اور ہم نے یہ باتیں اپنے پہلے آباء و اجداد میں کبھی نہیں سنی تھیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کو بھی جس کے لیے آخرت کے گھر کا انجام بہتر ہوگا، بے شک ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیوں کو دیکھ کر فرعون اور آل فرعون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اس کو ناظرین مکمل طور پر جھٹلا بھی دیا، گویا کہ انہوں نے عذاب الہی کو واضح طور پر دعوت دی تو عذاب الہی حرکت میں آیا۔ بنی اسرائیل کا خروج اور فرعون کا جو تعقب کا معاملہ ہے ناظرین، اب وہ منظرنامہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں۔ یعنی معاملہ جب اس حد تک پہنچ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر باپ دادا کی زمین کی جانب لے جاؤ۔ مصر سے فلسطین تک ناظرین یہ جانے کا جو راستہ تھا، اس کے دو راستے تھے، ایک خشکی کا راستہ تھا، بتایا جاتا ہے تاریخ میں وہ قریب کا راستہ تھا، لیکن جو راستہ مختصر تھا ناظرین وہ ظاہر دوسرا تھا، اور وہ بحر احمر سے تھا، یعنی بحر قلزم کا راستہ تھا۔ اب قصہ یہ ہوا، یعنی اس کو عبور کر کے بیابان سے راہ تھی اور اس کو ناظرین پورا پار کرنا تھا۔ یہ راہداری جو تھی ناظرین دور تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت کا تقاضا یہی ہوا کہ وہ خشکی کی راہ چھوڑ کر دور کی راہ اختیار کریں اور کلزم کو پار کر کر جائیں۔ اس راہ حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ترجیح دی کہ خشکی کی راہ سے گزرنے میں فرعون اور اس کی جو فوج تھی ناظرین وہ ضرور ناظرین اس سے جنگ ہوتی اور ٹکراؤ ہوتا، کیونکہ انہوں نے بنی اسرائیل کو قریب ہی آ لیا تھا، اور اگر دریا کا معجزہ پیش نہ آتا تو فرعون بنی اسرائیل کو واپس مصر لے جانے میں کامیاب ہو جاتا۔ اور چونکہ صدیوں کی غلامی نے بنی اسرائیل کو بزدل کر دیا تھا، بہت ہی وہ پشمردہ ہو چکے تھے، پست ہمت ہو چکے تھے، بڑا خوف تھا ان کے اندر اور روب بھی تھا فرعون کا، لہٰذا یہ طے تھا کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ نہ ہوتے، یعنی فرعون کا سامنا وہ نہیں کر سکتے تھے۔ تورات سے بھی ناظرین اس توجیہ کی تائید ملتی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پر مذکور ہے۔ اور جب فرعون نے ان لوگوں کو جانے کی اجازت دے دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ملک کا راستہ نہیں کروایا، یعنی اگرچہ ادھر سے نزدیک وہ پڑتا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ لڑائی کر کے دیکھ کر، یعنی لڑائی کے معاملے کو دیکھ کر، جنگ کو دیکھ کر پچھتانے لگیں اور مصر کو لوٹ جائیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو چکر کھلا کر بحر قلزم کے بیابان کے راستے سے لے گیا۔ اب ہوا یہ ناظرین کہ فرعون اور قوم فرعون کو ان کی نافرمانی اور سرکشی کی پاداش اور عظیم الشان اعجاز کے ذریعے ظالم و قاہر اقتدار سے مظلوم قوم کی نجات کا جو عدیم النظیر مظاہرہ کرنا تھا ناظرین وہ مقصود تھا، اسی لیے یہ راستہ موضوع سمجھا گیا۔ غرض حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو لے کر ناظرین راتوں رات بحر احمر کی راہ پر چل دیے، اور روانہ ہونے سے پہلے مصری عورتوں کے زیورات اور قیمتی پارچہ جات جو ایک سمجھ لیجئے کہ تہوار میں مستعار لیے وہ بھی واپس نہ کر سکے، کہیں مصریوں پر حال نہ کھل جائے اس واسطے۔ بہرحال ناظرین قصہ مختصر یہ ہوا کہ فرعون پیچھے آتا رہا، اور جو 6 لاکھ تقریباً بنی اسرائیل تھے وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ دریا پر اپنا عصا مارا، اللہ تعالیٰ نے راستہ نکال دیا اور اس کے بعد وہ پار کر گئے، اور فرعون جب پیچھے آیا تو وہ اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ یہ قصہ یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن ایک پیغام کے ساتھ کہ جب بھی نبی کے سامنے کوئی فرعون کھڑا ہوتا ہے پھر ناظرین معاملہ یہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل زندگی رہی تو آپ سے 4 بجے انشاءاللہ افطار کے وقت ملاقات ہوگی۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔